جناب پروفیسر سید بشیر الدین بشیر صاحب مکرم 28 اکتوبر کو نواز سے نامہ مل گیا، جواب میں دیر ہوگی، ورنہ خطوط کے جواب میں عموماً ہم روزہ دیتا ہوں۔ اپنے اوپر کسی قسم کا بقایا نہیں رکھتا چاہتا ہوں، معلوم نہیں کب کیا ہو جائے تو کہ یہ نہ کہے کہ مجھ پر اس کا کچھ واجبات تھا۔ کچھ دنوں سے ہجوم تنہائی کا احساس ہونے لگا جو روز بروز گہرا ہو جاتا ہے۔ آپ نے خود اپنے مطالعہ اپنے شاعر اشغال علی گڑھ کی زندگی اولا آباد کے موجود شب و روز کے بارے میں جو کچھ لکھا اس کی تصدیق کرتا ہوں، اس لیے کہ زمانہ اور زندگی کی تقریباً اس طرح سرگرم سے میں بھی گزر رہا ہوں۔ کچھ احوال بدلے ہیں ملیں گے لیکن ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ موجودہ صدی کے ابتدا تک میں تقریباً 30-40 سال تک ہر متوسطاً مسلمان گھرانے کا یہی نقشہ رہا۔ ان خاندانوں کے کچھ مشترکہ خصوصیات اور روایات اور رجحانات تھے جن کا سر چشمہ مذہب، اخلاق، تاریخ اور تہذیب تھی، جن کی پیروی اطراف جوانب میں دور کی جاتی تھی، کسی نہ کسی حد تک ابھی بھی کی جاتی ہے، اور اس کے بھلے یا برے نتائج سامنے آتے رہتے ہیں۔ ان خصوصیات کے نمونے اور نمائندہ ہر مشترکہ خاندان کے فرد میں کچھ دنوں پہلے تک مل جاتے تھے۔ ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت گھر پر یا مشترکہ مکتبوں بالعموم مسجد میں ہوتی تھی۔ افراد میں کچھ دنوں پہلے تک مل جاتے تھے۔ ان کی ابتدائی تعلیم مزید مطالعے کا کام گھر کے مخصوص ذخیر کتب سے لیا جاتا تھا، جن میں مذہبی، اخلاقی و تفریحی کتابیں ہوتی تھیں۔ گھر کی یا گھریلو کتابیں اور عزیزوں اور بزرگوں کے شریفانہ طور طریقے ان کی دی ہوئی روایت ہوتی تھی، جو ابتدائی عمر کی ہماری تخلیق کو گرمی اور جولانی بخشتے ہیں۔ اس تخلیق کے لیے ہوئے ہم یہ تخلیق ہم کو لیے علی گڑھ میں داخل ہوئیں۔ یہاں سے وہ کرشمہ انقلاب ہوا۔ کرشمہ انقلاب یا قلب مہاجرت شروع ہوتی ہے، جس کا دوسرا نام علی گڑھ ہے۔ جو باتیں اس سے پہلے خواب میں دیکھی تھی ان کی تصویر و تکمیل